جی افشا جی آپ کو آزادی کا دن بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. وہ الگ بات ہے کہ 14 اگست کو نیٹو میڈیا کام کر رہا ہے, مطلب کام اور صرف کام. آپ اپنے آپ کو بیچ میں مت لائیں, نیٹو میڈیا کو بیچ میں مت لائیں. اوکے. آپ دیکھیں کہ آزادی کا دن اس سے جڑے جو ایک ایکٹیویٹیز ہیں وہ عروج پہ ہیں. واجے تے پٹاخے. جس طریقے سے سرکار اور ریاست پچھلے کوئی کتنا 78واں یوم آزادی ہے وہ مناتی ہے, اسی قومی جذبے کے ساتھ اور ملی جذبے کے ساتھ ہم یہ دن منا رہے ہیں. ہاں تو منانا نہیں چاہیے کیا؟ نہیں منانا چاہیے. آپ نا وہ بومر انکل ٹائپ ساؤنڈ کر رہے ہیں مجھے اس وقت. نہیں میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں 72 سال دا ایک نوجوان کی عادت والا جڑا ہے وہ جیل چ, تے کیڑی گل دی آزادی ہوئی پھر؟ دیکھیں یہی باتیں ہیں ساری. اب آپ آئی ہیں نا, میں آزادی دیکھیں میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس طرح کی بات کروں. ٹھیک ہے منانی چاہیے آزادی. پاکستان آج منا رہا ہے, کل انڈیا منائے گا. 15 اگست کو وہ بھی آزاد ہوئے تھے. اور جو وہ آج قربانیوں کی یاد کا دن منا رہے ہیں, ہمیں بھی منانا چاہیے. جو ویسے ان کا دل کرے وہ منائے, جو ہمارا دل کرے گا وہ منائیں گے. اس سے مجھے دیکھیں تجھ سے تو کچھ کلام نہیں, لیکن ہے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے. میں نامہ بر کی بات کر رہا ہوں. اچھا. بات یہ ہے کہ جو ایک ریاستی تمتراک ہوتا ہے کسی بھی یوم آزادی کو منانے کے لیے, اس کے پیچھے خاص کانسیپٹ ہوتا ہے, اور وہ کانسیپٹ ہوتا ہے, وہ برانڈ ہوتا ہے نیشنلزم کا. میں صرف آپ سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نیشنلزم برا ہے یا پاکستانی نیشنلزم, نہیں میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا. ہمارا اپنا نیشنلزم ہے, انڈیا کا اپنا نیشنلزم ہے, وہ بھی تو نیشنلزم کے اوپر بیس کر کے پٹاخے پھوڑیں گے نا. ٹھیک ہے منائیں نہ, نیشنلزم برا ہے بھائی, میں کون ہوتا ہوں ٹھیک ہے نیشنلزم کو برا کہنے والا. میں جتنا مرضی اپنے میرا ایک کرٹیسزم ہو اس کے اوپر, میرا ایک بالکل ایک سٹانس ہے نیشنلزم کے حوالے سے کہ یہ ایک رائٹ ونگ پولیٹیکل تھیوری ہے جس کو کہ پوری دنیا پر امپوز کیا گیا اسپیشلی آفٹر فرینچ ریولوشن. لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا. ہم بات کریں گے آزادی کے پیچھے چھپے ہوئے نیشنلزم کے تصور پہ. باقی آپ کی مرضی ہے, دنیا بھر میں جو الزام مجھ پہ لگانا آپ لگائیں. دنیا بھر میں کئی ممالک, کتنے ممالک ہیں جو آزادی کا جشن, آزادی کا ایک دن مناتے ہیں ایک دن. ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ پاکستان بھی پہلے 2 سال تے اسی بھی 15 نہیں مناتے تھے, پھر اسی کیا نہیں, اسی تھوڑا منفرد نظر آنا ہے اس لیے ہم 14 کو منائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, مرضی ہے بھائی. اور آپ ایک اہم ایلیمنٹ اس میں سے جو ہے نا وہ اگنور کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہ اس سال یوم آزادی کا جشن اور خوشیاں اس لیے دوبالا ہو گئیں اور 2 گنا کر کے منائی جا رہی ہیں. ریاست منا رہی ہے کہ مارکہ حق میں جیت ہو گئی ہے, اور ریاست اور اس کا میڈیا منا رہا ہے اس کو. اور وہ بقول وزیر اعظم پاکستان شبانہ روز جو ہم نے محنت کی ہے اس کے بعد تو مطلب بلے بلے ہو گئی. اور ہم دنیا میں جو ایک تنہائی کا شکار تھے, ہم اس تنہائی سے نکل آئے تھینکس ٹو مودی. آپ اس طرف مت جائیں, ہم اس گفتگو میں کریں گے یہ کہ کچھ کنٹروورشل باتیں ہمارے منہ سے نکل جائیں گی. ٹھیک ہے نا, حالات بہت اس وقت دیگر گوں ہیں. حالات اس وقت بہت حب الوطنی مانگتے ہیں. تو آپ نے یا وہ ان کے نزدیک وہ جو کہتے ہیں نا وطن پرستی مانگتے, تو ابھی مت بات کریں اس کی. آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا شاید کہ اب تو تغمے ملنے نے ہن ستارے ملنے نے, جنہاں نے سوشل میڈیا دے اتے جنگ لڑی ہے. آپ میرے منہ سے کوئی کنٹروورشل بات نکلوائیں گی اور بات کا بتنگڑ بن جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. میں پھر واپس آؤں گا کہ دیکھیں وہ جو نیشنلزم کا برانڈ تھا اس پہ ذرا بات کرنے کی ضرورت ہے. میرا ایک سوال ہے کہ 15 اگست 1947 یا 14 اگست جب بھی پاکستان نے اپنی 1948 کو جب پہلی جشن آزادی منائی, پاکستان نے اپنی پہلی جشن آزادی 15 اگست 1948 کو منائی جب بھی منائی, جس موقع پر ڈاک ٹکٹ بھی جاری ہوا تھا. جس بندے نے ملتان کے, شجاع آباد کے, بہاولپور کے یا سندھ کے کسی دور دراز گھر میں جھنڈیاں لگائی ہوں گی پہلی مرتبہ, یعنی کہ وہ اس نیشنلزم کے اس تصور کو, اس برانڈ کو, اس پروڈکٹ کو جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے ان کو دیا تھا, جس کا نام تھا 2 نیشن تھیری والی نیشنلزم. وہ تو رات وزیر اعظم پاکستان نے کہا مارکہ حق دراصل 2 قومی نظریہ کی جیت ہے. تو جو 1948 میں بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے میں اگر کسی بلوچستان تو ویسے ہی دور دراز کا علاقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر کسی بلوچ نے 1948 15 اگست کو جھنڈی لگائی ہوگی پاکستان کی, پرچم لہرایا ہوگا, اور وہ جو برانڈ ہے جو کہ ایک وعدہ تھا
کہ بھئی ہندو جو ہیں وہ بہت ظالم ہیں, ہمیں اپنا ایک ملک چاہیے اور اس میں ہم سب ایک برابری. لیکن آزادی تو انگریزوں سے حاصل کی تھی, ہندوؤں نے بھی تو آزادی حاصل کی تھی. نیشنلزم پر ہے پلیز, ٹھیک ہے. تو کیا آج 78 برسوں کے بعد 2025 میں بلوچستان کی اسی دور دراز علاقے میں, بلوچستان آج بھی دور دراز ہے, 1948 میں بھی دور دراز تھا, وہی شخص, اس کا بیٹا اور بیٹے کا بیٹا, شاید بیٹی, بیٹی کی بیٹی, جب سوچے گی پرچم لہرانے کے بارے میں اپنے کسی, یا جھنڈیاں لگانے کے بارے میں, تو کیا وہ نیشنلزم کا وہی برانڈ استعمال کرے گی جو 1948 میں برانڈ نیو برانڈ جو تھا وہ انٹروڈیوس ہوا تھا, یا اس میں کچھ ڈینٹ پڑ چکے ہوں گے, یا وہ کچھ ایوالو ہو چکا ہوگا, یا وہ کچھ خراب ہو چکا ہوگا. وہ جو پاکستانی ہے 25 کروڑ پاکستانی, کیا ٹو نیشن تھیوری والے بیسڈ, جس میں صرف ٹو نیشن تھیوری نہیں ہے, صرف ریلیجیس نیشنلزم نہیں ہے, بلکہ وہ ٹیریٹوریل بھی, دھرتی ماں کا کانسیپٹ بھی ہے کہ ہم وطن کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے, ٹھیک ہے, اپنے خون کے آخری قطرے تک. تو کیا آج بھی ہم نیشنلزم کا وہی برانڈ ویسے ہی کنزیوم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, وہ فیشن بدلتا رہتا ہے, جیسے لباس اور انداز اور میک اپ میں, تو ایسے ہی حکومتوں کے اسی طرح سے حکومتی پالیسیز تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ نیشنلزم کا برانڈ اور اس کی شکل بھی تبدیل ہوتی رہی ہے. آئی آبجیکٹ. دیکھیں بات یہ کہ ہم نے نیگیٹو تو ہونا ہی نہیں ہے. اچھا, ہم کیوں الزام لگائیں بدلتی حکومت؟ ہم میں شامل نہیں ہوں. اچھا نہیں, دیکھیں پازیٹیو رہیں, خوشیاں میں تو ہوں ہی پازیٹیو, خوشیاں. ہم اے پازیٹیو. نیشنلزم اچھی چیز ہوتی ہے, آپ نے اس پہ کرٹیسزم نہیں کرنا, ٹھیک ہے, ورنہ آپ تو دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں نیشنلزم, فار رائٹ کی نیشنلزم کی پالیٹکس بہت اچھی ہوتی ہے, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. اور فار لیفٹ کی, فار لیفٹ ہے ہی نہیں, صرف فار رائٹ ہے, بچا ہے. پیپلز پارٹی سے لے کر نون لیگ تک, نون لیگ تو خیر نواز لیگ, ٹھیک ہے, شہباز لیگ تک. اچھا, تو میں عرض یہ کر رہا تھا, چھوڑے ادھر مت جائیں, ادھر مت جائیں, بڑے بڑے آئے گئے. اچھا, اور یہ کر کے گئے. دیکھیں میری بات سنیں, ادھر مت جائیں. وہ نیشنلزم آپ اس کو کہہ رہی نا کہ حکومتوں نے یا مختلف لوگوں نے بدلا, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک وعدہ تھا, پراسپیرٹی کا وعدہ تھا, نئے ملک کی تعمیر و ترقی, اور اسی حوالے سے نا اس میں لسانی تعصب کی کوئی گنجائش نہیں تھی, آپ کی اپنی قومیت کی کوئی گنجائش نہیں تھی. آپ مسلمان تھے, اور بنگلہ دیش موجودہ اس وقت کا بنگال, ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ایک, اور وہ تو 1971 میں وہ نیشنلزم تو نہ رہا جو ہم نے 1948 کو منایا ہوگا ہمارے آباء و اجداد نے. تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ وہ کیا تبدیلی آئی ہوگی اس کے اوپر. تو پہلے ایوب, فیلڈ مارشل ایوب خان روشنی ڈال سکتے ہیں, پھر بھٹو صاحب ڈال سکتے ہیں. ان کا وہ کیا تھا, اسلامک سوشلزم تھا شاید, وہ تو اگلی بات ہوگی. ابھی آپ 71 تک رہے ہیں. اچھا, 71 میں ایوب خان تھے نا, تو اس لیے جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو ساتھ ہی پھر آ جاتا ہے بھٹو صاحب کا. جیسے دیکھیں نا, مشرف کا تذکرہ آئے گا, عمران خان کا آئے گا, ضیاء کا تذکرہ آئے گا, تو ہاں بات یہ نہیں ہوتا ہے نہیں نا. اچھا, دوبارہ الیکشن کروا لیتے نا اگر آپ رنر اپ تھے تو. دیکھیں میری بات سنیں, میں اس وقت نہ پیپلز میں پارٹی کو ڈیفینڈ 71 کی بات کر رہی ہوں نہ میں, آپ وہ نیشنلزم, وہ جو برانڈ ہم نے بنایا تھا, وہ ٹانش ہوا, وہ تھوڑا سا اس کو دھچکا لگا, وہ کیسے بدلا. ایوب خان نے اس نیشنلزم کو کیسے استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے, کیسے استعمال کیا انہوں نے بنگلہ دیش کی عوام کو ان کے حقوق چھیننے کے لیے. وہ نیشنلزم ہی تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے 10 سال لسانیت بھی اسی میں آ جاتی ہے نا, حکومت کی پالیسیز, ٹھیک ہے, اور تو اس کا مطلب ہے کہ نیشنلزم کا غلط استعمال ہوا. اچھا, اس کا درست استعمال بھی ہوتا ہے. دیکھیں پھر آپ نیگیٹو ہو رہی ہیں, نیشنلزم اچھی چیز ہوتی ہے. اوکے, کوئی کنٹروورشل بات تو ہم نے کرنی نہیں, ہماری مجال ہے کہ ہم یہ کہیں گے جی نیشنلزم میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ پھر اس کے آگے ایک اور نیشنلزم پیدا ہو جاتا ہے, جیسے کہ بنگالی نیشنلزم پیدا ہوا تھا. آج کل پاکستان میں پختون نیشنلزم ہے, بلوچ نیشنلزم ہے, تھوڑا بہت پنجابی نیشنلزم بھی ہے, سرائکی نیشنلزم بھی ہے, سندھی نیشنلزم ہو جاندے نے نا, ورنہ تے پنجابی نو کوئی فرق پیندا ہی نہیں. ان کے لیے تو یہ والا جو نیشنلزم ہے ابھی تک وہ بہت
فائدہ مند ہے. لیکن میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں وہ نیشنل کیا یہ وجہ تھی کہ نیشنلزم کو ایک ایلیٹ کلاس نے ہائی جیک کر لیا تھا؟ اور کر لیا تھا دنیا بھر میں شاید یہی کچھ ہوتا ہے. ایون جو قومیت کے نام پر، میں اب یہاں پر ایک تو وہ پھر اس کو ایتھنیسٹی کا نام دیا جاتا ہے، یا زبان کی بنیاد پر جو نیشنلزم بڑھتا جاتا ہے، وہ ایک کلاس نہیں تو اس کو اٹھایا ہوتا ہے، اور جو دوسری کلاس ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. میں عرض کروں آپ کی بات میں یہ اختلاف کروں گا کہ ہم دیکھیں ان لوگوں کی گنجائش رکھیں جو یہ کہیں گے یار یہ تو ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں. میں تو نہیں نکال رہی، آپ ہی نکال رہے ہیں. نہیں میں تو نہیں نکال رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ نیشنلزم اچھا بھی ہو سکتا ہے. کم از کم ایک کوالٹی تو اس کی ہے نا کہ وہ مختلف جو ایک ڈائیورسیفائڈ ایک سماج ہوتا ہے اس کی یونٹی کے کام آتی ہے. اب انڈیا یونٹی کے کام آتا ہے. 1.5 ارب بندہ دیکھیں نا، وہ نیشنلزم کے ذریعے سے انہوں نے ایک ایسا تو یعنی نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ جو اس کے حق میں بات کرے گا وہ ہندوستانی محب وطن پرست ہے، دیش بھکت ہے، اور جو اس کے خلاف بات کرے گا وہ غدار ہے، وہ دیش دروہی ہے. دیش دروہی نہیں بننا ہے. ہمارا نیشنلزم بھی ایسا ہی ہے نا. آپ نے ایک بڑا اہم نام لیا تھا ایوب خان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا. اسلامک سوشلزم. انہوں نے اس نیشنلزم کے برانڈ کو دوبارہ چمکانے کی کوشش کی تھی. اوکے، وہ تو ایک نیا بلاک نہیں بنانے جا رہے تھے؟ جو بھی ہے، قائد اعظم کے نیشنلزم سے قائد عوام کے نیشنلزم تک. میں نے کوئی فنی بات کی؟ ڈو یو تھنک اٹس فنی؟ نہیں. تو وہ جو ایک فرق آیا نیشنلزم میں وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس پیور ٹو نیشن تھیوری والے جو نیشنلزم تھا، چونکہ ملک میں اس وقت جو بھی ایک ٹوٹا پھوٹا لیفٹ تھا پوری دنیا میں وہ کام کر رہا تھا، نیچے ایک سوشلزم کا کوئی شعور موجود تھا، لوگ تھوڑا موومنٹ چل رہی تھی. تو انہوں نے اس وعدے کے بعد جو کہ بنگلہ دیش کے بعد آبویسلی ٹوٹ گیا نا وعدہ تو وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو. وعدہ تو ٹوٹ جاتا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان ٹوٹ جاتا ہے بالکل ٹوٹ جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ایک نیا وعدہ کیا. وہ نیشنلزم کیا تھا، اس کے ایلیمنٹس کیا تھے؟ روٹی کا بڑا مکان، مطلب سوشلزم، اور اس کے اندر اسلامک ٹچ، پھر اس کے اندر اکانومی، اس کے اندر ہم اپنا بلاک بنائیں گے، اور پھر اس کے اندر کے قومیالو سارے نو سوشلزم چ آ جاتا. تے ہاں الگ گل ہے کہ اپنی پارٹی دے وچ بڑے بڑے جگیردار ہون، وڈیرے ہون، اودی خیر ہے یہ. اور پھر لیکن چلا تو صحیح یہ والا نیشنلزم تھوڑا سا. ہاں ابھی تک چلتا ہے. ابھی ان کے پوتے نے مطلب ری لانچ ہونا ہے، زلفی جونیئر نے، بھٹو جونیئر نے، ذوالفقار ہی نہ آیا تھا پھر زلفی جونیئر ہو سکتا ہے. تو وہ بھی اسلامک سوشلزم کا ہی خواب لے کر، سپنا دکھا کر آ رہے ہیں. دیکھیں اس ایلیمنٹ میں، اگر ہم ایلیمنٹ کی بات کریں نا جو آپ نے کہا وہ پرومس، وہ اس لیے چلا کہ وہ اس میں جو ایک پولیٹیکل تھیوری تھی بھٹو صاحب کی، اس کی جو ایک پریکٹیکل فارم تھی وہ پاپولزم تھا. پاپولزم کے تھرو اس پولیٹیکل تھیوری کو انہوں نے اتنا پاپولر کروا دیا کہ جیسے آج کل آپ کو عمرانسٹ نظر آتے ہیں ویسے اس وقت ابھی تک لوگ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں بھٹوئسٹ. نہیں اب تو زردارسٹ بھی ہو گئے ہیں. ہاں اس پہ بس مفاہمت کا ہی تھوڑا سا فرق ہے، باقی ازم ایک ہی ہے. تو آپ دیکھ لیں تو یہ والا نیشنلزم، تو کیا اس نیشنلزم نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ آپ نے کہا پھر وہی جاگیردار سارے کے سارے وہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے کیا ہے وعدہ پورا. وہ تو اسی بنیاد پہ پھر دیکھیں نا، اگر ہم بھٹو صاحب کے دور کو ایک سائڈ پہ بھی کر دیں تو اس کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو 3 دفعہ اقتدار ملا ہی ہے. ہاں ملا ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ ان کا جو نیشنلزم ہے وہ ایک لبرل نیشنلزم ساؤنڈ کر رہا تھا. لبرل نہیں کہوں گا کیونکہ لبرل میں پھر معاشی پالیسی میں آپ کیپٹلزم کو وہ اس کرتے وقت ہیں. اس طرح سے کیپٹلزم پوری دنیا میں ایسے ایک نئے رنگ روپ اور نئے چہروں کے ساتھ نہیں. ہاں بس وہ آ رہا تھا نارملائز نہیں ہو رہا تھا، جو 70s میں یہ آ گیا تھا نا. لیکن جو تب تو کنزرویٹو ریولوشن ہے وہ 70s میں ہی آیا. لیکن پھر ضیاء صاحب آ گئے نا. ضیاء صاحب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کروں گا پھر ضیاء صاحب پہ جائیں گے. بہرحال بھٹو صاحب کا جو نیشنلزم کا برانڈ تھا جس کو انہوں نے پریزنٹ کیا، وہ تھوڑا سا لیفٹ کی طرف ٹلٹ کرتا تھا، تھوڑا سا سینٹر لیفٹ کی طرف ٹلٹ کرتا تھا. خیر ضیاء الحق نے جو ان کی آمریت نے جو رنگ دکھائے، اور پھر افغان جنگ بھی دیکھیں ان کے پاس تو ڈالر آ گئے، ان کے پاس پیسہ نہیں ڈالر.
تو ان کا جو نیشنلزم تھا انہوں نے اس کو فار رائٹ پہ لے کر کے گئے وہ, اور وہ جو ایک نیا برانڈ تھا وہ ایک اور پرومس کیا پاکستانیوں سے. اگلی بات یہ ہے کہ ضیاء کا نیشنلزم نے جو 1.5-2 نسلیں برباد اور تباہ کی ہیں اس کے اوپر تو کبھی ہم اس طرح سے بات ہی نہیں کرتے ہیں. وہ تو ایوب خان کے نیشنلزم میں بھی یہی کیا تھا. کاشف وہ تو بھٹو صاحب کے نیشنلزم میں بھی کچھ فار رائٹ کے ایسے ایلیمنٹس تھے کہ, لیکن کو آپ زیادہ میں شعوری اور فکری تباہی کی بات کر رہی ہوں, جو شعوری اور فکری تباہی اور بربادی. یعنی نیشنلزم سینٹر میں ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو ضیاء صاحب کی طرح, ضیاء الحق کی طرح فار رائٹ پہ لے کر کے جایا جائے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. میں یہ بات نہیں کر رہی. خیر میں آگے بڑھتی ہوں. اور پھر بیچ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز آتے جاتے رہے. دیکھیں وہ 2-2.5 سال الحق کی کنٹینیوٹی تھی وہ 10 سال. نہیں اس وقت تو نیشنلزم کا سب سے مضبوط جو کیا کہنا چاہیے اے ٹی ایم تھا وہ ہائپر کیپٹلزم نہیں بن گیا تھا. انڈیا میں بھی وہی ہوا. یہ بھاجپا نے جو گر سیکھا وہ ضیاء صاحب سے, ضیاء کا فارمولا چوری کیا تھا انہوں نے, نواز شریف کا نہیں کیا تھا کہ انڈین نیشنلزم کو, جو کہ کانگریس کا نیشنلزم تھا, بھاجپا نے اسی نیشنلزم کو تھوڑا سا سینٹر رائٹ کے نیشنلزم کو فار رائٹ پہ لے کے گئے, اور پھر آپ دیکھ لیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ مشرف کے دور کو کیسے بھول سکتے ہیں, جو سب سے پہلے پاکستان. ہاں تو یہ چالاکی تھی نا, کیونکہ دنیا نے جب آپ کے اوپر معاشی پابندیاں لگائیں تو آپ نے اپنے لوگوں کو کوئی پیٹھا لڈو تو دینا ہے نا, چاہے وہ زہر ملا ہوا ہی کیوں نہ ہو. تو وہ آپ نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کے اور وہ کر دیا. مشرف کا نیشنلزم تھا وہ ایک جواب تھا نواز شریف صاحب کو کہ پائن یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا کہ آپ چپ کر کے فیصلہ آپ کریں گے, نہیں نا جو آپ یہ بھولے بھولے معصوم بن کے نا اوپر سے کہ میں نے یہ کر دیا اور میں 28 مئی والا ہوں, اندر سے جو آپ کر رہے ہیں نا انڈیا کے نیشنلزم کے ساتھ گٹھ جوڑ تاکہ تجارت ہو, تاکہ تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے بھائی. نہیں تو اتنا فری نہیں کیا, یہ والا مذاق نہیں ہے. نہیں تو پھر جب آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو پھر خود آپ کو اپنی چیئر سے اٹھ کے جا کے واجپائی صاحب ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਰੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਣੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਿਸਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਓ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ یہ وہ نواز شریف کرے تھے وہ غلط ہے. واجپائی صاحب اٹھ کے ان کو ضرور ملتے اگر مشرف کو تھوڑے سے تجارت آتی ہوتی. وہ آگے تھے, یہ جو ابھی آج کل والے پرائم منسٹر ہیں, گھر آئے تھے یہاں جاتی عمرہ. کاشف یہ بھی بادشاہ سمجھتے ہیں تجارت کی. میرا خیال ہے کہ ڈپلومیسی کا ایک رنگ یہ بھی ہوتا ہے, وہ کوئی منہ اٹھا کر نہیں آگے تھے, وہ حکومتی لیول پر اندر کھاتے یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ پرویز مشرف کا نیشنلزم جو تھا وہ یہ میسج تھا کہ یہ جو سول سپریمیسی کے نام پہ اوپر سے بھولے دکھتے ہو, اندر سے کر رہے ہو. نہیں بھائی نہیں, یہ والا مذاق یہ ہم کر کے دکھائیں گے, یہ ہم کر لیا کر رہے ہیں, یہ آپ شبہ کر رہی ہیں. اچھا جی, آپ اس کے بعد جیتے ہوئے ہیں. نہیں اب وہی ان کے ساتھ مل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ والا ٹھیک تھا, آپ لیڈ کریں. یہ ہائیبرڈ ماڈل ہے, ٹھیک ہے نا, ایسی بات نہیں ہے. ایسے نہیں, آپ مشرف کے بعد اچھل کے 2025 میں نہیں آ سکتے نا. اچھا ہاں, بیچ میں زرداری صاحب کا ایک دور آتا ہے. ایک دور ان کا یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم رہے, پھر میاں نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی. کیا وہ نازک دور ہی تھا, وہ سی پیک نیشنلزم تھا, وہ نازک دور تھے. اور عمران خان کا دور کیا تھا, اس کے نیشنلزم پہ بات کریں. یہ آپ نے بات کی کہ پاکستانی تاریخ کا, اور میں یہ مذاق نہیں کر رہا, سب سے اہم پولیٹیکل فگر عمران خان. میں سمجھی آپ کہنے لگے سب سے بھدا مذاق, آپ جو مرضی کہہ لیں, لیکن یہ ہے کہ لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں. اچھا وہ تو آپ جو مرضی کہہ لیں, الطاف حسین سے بھی کرتے ہیں. ان کی ٹویٹ کے اوپر لوگ کیسے 8 آنسو رو رہے ہیں. الطاف حسین کے اگر ووٹر جو ہیں وہ 20-25 لاکھ ہیں تو عمران خان کے کروڑوں میں ہیں. کروڑوں لوگ عمران خان سے. کتنے لاکھ دا فرق سیگا پی ایم ایل این تے پی ٹی آئی دا. میں 2018 دے الیکشن دی گل کر رہی ہوں. آپ اس طرف مت جائیں, آپ ہی نیشنلزم کی طرف. اوکے, عمران خان کے نیشنلزم میں جو خان صاحب نے, اور میں اب مذاق نہیں کر رہا, ان کو یہ سمجھ میں آ گئی جب انہوں نے امریکہ دیکھا کہ ان کو آئی تھی یا ان کو بتایا گیا تھا, تو خود کیوں نہیں آئے پھر وہ عمران خان کی جگہ پہ. ان کی ٹیوٹر جنرل فیض خود کیوں نہیں آگے, مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں, اگر عمران خان کی ضرورت تھی نہیں اتنی. نہیں, ایک ایسی فگر تو چاہیے ہی ہوتی ہے نا. اب باجوہ صاحب خود آ جاتے, کیونکہ ایسی فگر تھی, یہی میں کہہ رہا ہوں, ایسی فگر تھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان, وہ فگر بنایا نہیں گیا, بنایا گیا نا, تو پھر اب مجھے بات کرنے دینا.
اوکے. وہ نیشنلزم عمران خان کو یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ جو وہ تو ریاست مدینہ بنانے آئے تھے. بھائی مجھے بات کرنے دینا آپ پلیز. اچھا. امریکہ دیکھا پاپولزم، ٹرمپ بک رہا ہے، انڈیا میں بک رہا ہے، پاپولزم بک رہا ہے. انہوں نے اس فار رائٹ کے نیشنلزم کو اپیرنٹلی سینٹر کا رکھا. عمران خان کی کامیابی یہ ہے وہ سینٹر کا تھا عمران خان کا نیشنلزم. کم آن کاشف، کیسے مجھے بتائیں. وہ مذہب ٹچ کے بغیر تو ان لوگوں کی ایک بات نہیں نکلتی. آپ میری بات کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں کا بلوچ، یہاں کا سندھی، یہاں کا پختون، پنجابی، سرائکی، پنجابی پتہ نہیں میں کہوں کہ نہیں کہوں، لیکن وہ نیشنلزم کے ان تمام برانڈ سے یا اس کے اندر جو ٹویکس کر کے مختلف حکومتیں یا ماشاء اللہ ڈکٹیٹرز نے جس طریقے سے اس کو چلایا، امپوز کیا، آرٹسٹ اور میڈیا کی مدد سے، صحافی کی مدد سے، اس سے خوش نہیں ہے. میں تو سمجھی تھی کہ آپ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی کہیں گے. چلیں یہ ٹرم آپ نے نہیں استعمال کی. میں آگے بڑھتی ہوں اور اس آپ کی ساری بحث کو ریپ اپ کرنے کی اگر میں کوشش کروں تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیشنلزم کے اس برانڈ سے تو اوکے نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے ہی ہاں ایک طبقہ جو ان کو نیشنلزم کا برانڈ بیچ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی ٹھیک I نہیں ہے. rest my case. وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس میں بھی نفرت انگیزی ہے، اس میں بھی اس پاپولزم ہے. میں جو وکٹم کمپلیکس دیا جا رہا ہے وہ ہاں. لیکن آپ آگے کی بات کر رہی ہیں ریاستی سطح پر جس نیشنلزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. 14 اگست مناتے ہوئے ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے، میں ادھر 15 اگست منانے والے بھارتیوں کو یہ نہیں کہہ سکتا، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. ان کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے کہ نیشنلزم کے نام پر، دیش بھکتی کے نام پر، حب الوطنی کے نام پر جس طریقے سے آپ کو پلیج کروایا جاتا ہے، آپ اپنے رائٹس مت بھولیں. آپ ریاست سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ جس طریقے سے نیشنلزم کا جو برانڈ ملک کے اندر آپ نے امپوز کیا ہوا ہے اس کو آپ یوز کروا رہے ہیں، اس کے اندر نفرت انگیزی، پاپولزم، ایکسٹریم فار رائٹ کی وہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے. واجت پیپڑیاں بھی نہیں ہونی چاہیے. اور رچ اینڈ پور کے درمیان یہ جو ڈسپیرٹی بڑھتی جا رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ آنکھوں میں دھول مت چھونکے اور اچھا غربت کے خاتمے کے لیے کچھ ایسا نیریٹو سامنے لے کر آئیں جو پرو پیپل ہو. یہ والے معاملات بہت زیادہ عرصہ چلیں گے نہیں. بہرحال کاشف صاحب، آپ کو میٹرو ملن اگربتی بنانے والوں کی جانب سے جشن آزادی کی خوشیاں بہت بہت مبارک. 72 سال کا ایک عظیم لیڈر جیل میں ہے، قید ہے، اور آپ 78واں یوم آزادی منا رہے ہیں. آپ اسی اپنی لیے منا رہے اگربتی اپنے پاس واپس رکھیں، آپ ہمیں نہیں چاہیے.